مراد یہ ہے کہ وہاں کا جو داخلہ ہوا اور اس کی جو اتنی خوشی ہوئی، اور ہم نے یونیورسٹی والوں کا اور ممبرس کا اور سب کا جو اتنا شکر ادا کیا اور احسان مند ہم ان کے ہوئے، بہت عارضی فائدے کے لیے، بہت ٹیمپرری فائدے کے لیے۔ اب اس سے مقابلہ آپ کیجئے کہ کہیں قرآن کا اور حدیث کا کورس آفر ہو رہا ہے اور وہاں پر کوئی داخلہ لیتا ہے، اپلائی کرتا ہے داخلے کے لیے اور اس کو داخلہ مل جاتا ہے، تو اس میں کیا ری ایکشن ہوتا ہے عام طور پہ داخلہ لینے والے کا؟ داخلہ لینے والا مثال کے طور پہ پیسے والا ہے، پڑھا لکھا ہے، چلیں MIT سے گریجویٹ کیا ہوا ہے اس نے، وہی آ رہا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، یا کسی اور بہت اعلیٰ تعلیمی ادارے کا تصور لے آئیے۔ بعض دفعہ یعنی کہ سب کی بات نہیں کی جا رہی، بعض دفعہ جو آنے والے ہوتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ مجھ جیسا انسان جو ہے وہ قرآن پڑھنے آ رہا ہے، می دا گریٹ، یہ انداز وہ آ کر احسان سمجھتے ہیں کہ ہم آ تو گئے نا۔ اور اس کا یہ انداز ان میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ بالکل جیسے بدوؤں کو اس زمانے میں ہوتا تھا، ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم اسلام میں آ تو گئے، اب ہمیں کنسیشنز دیجئے، آپ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پہلا جو فتنہ ہوا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو فتنہ اٹھا وہ مانعین زکوٰۃ کا ہی تھا نا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے، ان کا یہ کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، اب ہمیں آپ ایگزیمپٹ کیجئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو جو اس طرح سے آتا ہے فل آف ہمسیلف، جس کا کہ اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا آنا ہی بڑی بات ہے، لوگ تو آج کل قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، ایٹ لیسٹ میں آ تو گئی، ایٹ لیسٹ میں آ تو گیا۔ پھر جب وہ آتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کنسیشنز، پھر وہ چاہتے ہیں مراعات، پھر وہ چاہتے ہیں خصوصی برتاؤ، سم اسپیشل ٹریٹمنٹ، کہ ہمیں بڑا خاص سمجھا جائے، اور اگر ہم کو فلاں فلاں کنسیشن نہیں دیا تو پھر کیا دھمکی دی جاتی ہے؟ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، کہتے ہیں ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم نہیں آئیں گے، ہمارے ہسبینڈ نہیں آنے دیں گے ہم کو، ہمارے بچے نہیں آنے دیں گے، ہماری ماسی نہیں آنے دے گی، ہمارا ڈرائیور نہیں آنے دے گا، کوئی بھی مثال کے طور پہ۔ تو یہ رویہ خود کیا بتاتا ہے؟ یعنی سب کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن جنرلی جو کہ ایک رجحان پیدا ہوا ہے قرآن کی طرف لوگوں کا، اس میں یہ رویہ قرآن کے طالب علم کا دیکھنے میں آ رہا ہے، سب کا نہیں، کچھ کا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچے کے اسکول جائیں اور جا کر ٹیچر سے کہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ 10 بجے آیا کرے گا، اور اگر آپ نے اس کو الاؤ نہیں کیا نا، ہم اٹھا لیں گے اپنے بچوں کو آپ کے اسکول سے۔ پھر آپ دیکھیے گا ذرا، کبھی کسی نے یہ کام کیا؟ کسی نے کام نہ کیا۔ کم ہیل کم سٹارم، آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ آئے، بچوں کو اگر اسکول کھلا ہے ہم وقت پر پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم احسان سمجھ رہے ہیں اسکول والوں کا، کتنے اچھے اسکول میں انہوں نے اپنے اسکول میں ہمارے بچے کو داخلہ دیا، تو ہم تمام احکامات مانتے ہیں، تمام قوانین کی پابندی کرتے ہیں، ہم کوئی کنسیشنز نہیں چاہتے، ہم فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے نوٹس پڑھ لیا اور ہم نے اطاعت کی، سرکولر مل گیا ہم کو، جی ہم بالکل یہی کریں گے جو آپ نے فرمایا۔ تو قرآن جب انسان پڑھنے کے لیے آئے تو اس کا بھی ذرا فائدہ تو تول لے، کس کا فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ کیا اسلام ان کا محتاج یا وہ اسلام کے محتاج ہیں؟ یقیناً انسان اسلام کا محتاج ہے، اسلام ان کا محتاج نہیں۔ اگر اللہ نے سینہ کسی کا کھول دیا، اللہ نے توفیق دے دی اپنا کلام پڑھنے کی کہ آؤ تم میرا کلام پڑھو، تو کس کی عزت میں چار چاند لگے؟ انسان کی اپنی عزت میں چار چاند لگے۔ قرآن تو ہے ہی مجید، قرآن تو ہے ہی اعلیٰ محفوظ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ کلام نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ محتاج نہیں انسانوں کا کہ اللہ کے کلام کی حفاظت اگر ہم نے نہ کی تو حفاظت ہی نہ ہو سکے گی، اور جو آ گیا وہ تو خود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے، اللہ تیرا احسان میرے سر پہ کہ تو نے مجھے توفیق دی۔ اور دوسرے یہ کہ یہاں جو کچھ وہ حاصل کرے گا وہ کیا ہے؟ بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں جو دنیا میں حاصل کرے گا۔ دنیا کا تو سارا گین کتنا ہے؟ عارضی، ٹیمپرری،
اس سے جو گین حاصل ہوگا، فائدہ حاصل ہوگا، وہ تو دائمی ہے، پائیدار ہے، برقرار رہنے والا، پرماننٹ، خیروں و ابقا، وہ تو آخرت بنا لے گا اپنی، اس کی تو شخصیت بن جائے گی. اس میں تو گھاٹے کا سودا ہو نہیں سکتا. اس میں تو ہو نہیں سکتا کہ اگر 10 لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو صرف 5 کو کامیابی ملے گی اور باقی 5 کو نہ ملے گی. اس لیے کہ یہ نمبر گیم تو ہے نہیں نا قرآن کا علم. یہاں تو عمل کے لیے پکارا جاتا ہے. قرآن تو پکارتا ہی انسان کو عمل کے لیے ہے. 10 کیا 10,000 کیا 10 کروڑ آ جائیں، 10,000 کروڑ آ جائیں، سب کے سب اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سب اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا تصور نہیں ہے کہ صرف چند لوگ جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہ جائے گا، کسی کو داخلہ نہ ملے گا. تو ایڈمیشن بھی انہیں کو ملتا ہے اسکولز وغیرہ میں جو ایڈمیشن ٹیسٹ لیں. تو بالکل اسی طرح جنت کا ایڈمیشن کیسے ہوگا جب تک کہ قرآن سے رشتہ نہ جڑے اور پھر قرآن ہمیں ٹیسٹ نہ کرے. تو یہاں پر یہ بات کہ تم دوسروں کو جتاتے ہو یا تم اللہ کو جتاتے ہو کہ دیکھو ہم ایمان تو لے آئے نا، تو یعنی مراد کیا ہوتی تھی ان کی کہ وہ اس کو نجات کے لیے کافی سمجھتے تھے کہ بس ہم اسلام کا ہم نے دعویٰ کر لیا، ہماری نجات اب ہو جانی چاہیے. اور اس طرح بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا جس کا آگے ذکر ہے. فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ بھی رویہ تھا. باتوں باتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتلا دیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم بغیر لڑے بھڑے آپ پر ایمان لے آئے، ہمارا کتنا احسان ہے، ہم نے جنگ نہیں کی آپ سے، ہم ویسے مطیع ہو گئے، ہم آپ کی بات مان رہے ہیں. کیوں کہتے تھے یہ؟ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسان مند ہو کے ان کو خصوصی مراعات دے دیں. انتہائی بچکانہ رویہ، انتہائی اممیچورٹی کا رویہ ہے. اور یہ رویہ پھر جیسے بھی ہم نے بات کی صرف اس کا ہو سکتا ہے جس نے کہ اللہ کی اور قرآن کی قدر نہ کی، جس کو احساس نہ ہوا کہ کتنا بڑا آنر ہے میرے لیے کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے پیارے رسول کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، میں کتنا خوش قسمت ہوں، کتنا بڑا آنر ہے میرے لیے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو چلا ایسے راستے پر کہ وہ دین کا علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اتنا کچھ گین کرنے کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ، اتنی بڑی ٹرافی جو ہے وہ اس کی منزل ہے جنت. تو یہ تو اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا. لیکن یہ چونکہ اممیچور تھے، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہ ہوا تھا، تو اس طرح کا ایک عامیانہ سا انداز اختیار کیا کرتے تھے جس کو ہم اپنی ایک عام زبان میں کہیں نا کہ چیپنس ہوتی ہے نا، ایک چیپنس والا یہ ان کا انداز تھا کہ یہ آ کر اپنا احسان جتایا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم کتنی مشکل سے آئے ہیں، ہم کتنی مخالفتیں برداشت کر کے آئے ہیں، اور ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے تو کوئی مخالفت بھی نہیں کی. اور در پردہ یہ کنسیشنز چاہتے تھے. تب ان کو جواب دلوایا جا رہا ہے قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کہہ دیجئے اے نبی اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت رکھو. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جس کی دعوت، جس کی پکار پر لوگوں نے لبیک کہا ہوتا ہے، اس پر بھی وہ احسان رکھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم اسلام لائے، یعنی آپ ہمارا احسان مانیے کہ ہم نے آپ کی شان میں اضافہ کیا. اب جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا نام روشن ہو اور میری واہ واہ ہو، اس کو تو شاید یہ بات اچھی لگے، وہ تو لوگوں کا احسان مند ہو جائے کہ بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے میری بات مان لی. تو جو اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے دین کا کام کرنے بیٹھا ہے، اس کو بہت اچھا لگے گا کہ اتنے سارے لوگ آ کر مجھ سے یہ بات کہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے ایمان لائے. اور جو اللہ کی خاطر یہ کام کرنے بیٹھا ہوگا اس کو یہ جملہ بالکل اچھا نہ لگے گا، بالکل پسند نہیں آئے گی اس کو یہ بات. وہ تو یہ چاہے گا کہ لوگ ایمان لائیں اللہ کی وجہ سے، اللہ سے جڑیں. تو فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ،
بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی اگر واقعی تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ یعنی احسان تو اللہ کا، اللہ کے رسول کا سمجھا جائے اپنے اوپر کہ گمراہی سے نکال کر ایمان کے راستے کی طرف رہنمائی کر دی، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آیا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم تو آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اگر تم میں سے ایک بھی ایمان نہ لائے، رسول کی پکڑ نہیں، رسول سے پوچھا نہیں جائے گا۔ رسول تمہارے ایمان کے محتاج نہیں ہیں کہ تم ایمان لاؤ گے تو وہ جنت میں جائیں گے، یا تم ایمان لاؤ گے تو ان کے درجے بلند ہوں گے۔ تم رسول کے محتاج ہو، تم ان کے کہنے پر ایمان نہ لائے تو تمہاری سخت پکڑ ہوگی، اور تم اللہ کی رسی کے محتاج ہو، اللہ کی رسی تمہاری محتاج نہیں۔ تو فرمایا تم اللہ کا احسان سمجھو کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اس کی ویلیو کو تم اپریشیٹ کر سکتے ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اپنے عمل سے تم اپنے قول کو سچا ثابت کرو۔ سورہ توبہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنے قول پر عمل کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا آج کل واک یور ٹاک، جو کہتے ہو وہ کر کے بھی دکھاؤ، تب پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی تم ایمان کے لیول پر آ گئے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ زمین اور آسمانوں کے ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔